فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے قصے، نور محمدی کا ذکر۔ محمد بن اسماعیل بن اظہر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیوا میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس خالق پیدا کرنے والے یعنی خدا نے میرا نور پیدا کیا، پھر ہزاروں برس تک وہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی پیدائش۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمد 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کی اثر سے وہ موتی پانی پانی ہو گیا، پھر ہزاروں برس تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے۔ پہلا حصہ، پہلے حصے میں عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون میں دوسرے ستون تک 4000 برس کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا قرغس کے روپ میں، چوتھا گائے کی جسم کی شکل میں۔ ان کے پاؤں تحت شرشا سب سے نچلا حصہ سے اور موڑے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھا پائے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یا تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذی الملک والملکی والملکتی، سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکمالی والجمالی والکبرائی والجبروتی، سبحان اللہ مالکی الحیالی الذی لا ینام ولا یموت، سبحانہ قدوس ربنا ولا رب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتے نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت نے عرش اٹھا لیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ کی اور چوڑائی 40 سال راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ حفاظت کی ہوئی تختی بنایا، اس کی اونچائی 100 سال راہ کی، چوڑائی 100 سال راہ کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا، لکھ۔ عرض کیا، کیا لکھوں؟ میرا لکھا، میرا علم، میری خلقت سرشٹی میں۔ عرض کیا، شروع کس طرح کروں؟ فرمان ہوا، شروع کر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہوا، لکھو میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہے جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبتوں پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا۔ میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کی دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا ورش کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستانوں کے ریتوں کو، اور قیامت تک جو جو ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔